بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہاتھ کی انگلی پر 9 بار اس طرح پڑھ لو۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ جلدی کرے، جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج نصیب ہوگی۔ وہ قیمتی چیز جو زندگی میں نصیب نہ ہوئی وہ آج انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت و فضیلت پر بکثرت آیت کریمہ اور حدیث طیبہ وارد ہے۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کی اظہار، اس کی شان الوہیت کی حضور، ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و طاعت پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کے ذات پاک پر ہماری ایمان کا اقرار و ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ رب العالمین ہے، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزت، عظمت، قدرت، خزانے، ملکیت، بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اس کی بارگاہ کی محتاج اور اس کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمت والا خدا بے نیاز، غنی بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ ہاں، وہ جواد و کریم ہے، بخشش فرماتا اور جو کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک پرد مخلوق کو ارب و خزانے عطا کر دے، تب بھی اس کے خزانے میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ و ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو الفاظ و کیفیت کی صورت میں دعا کے سانحے میں ڈل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ دعا کی چند فضائل ہے جو نوٹ پر مالے، اسی وجہ سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگتر نہیں۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ اسی طرح دعا رحمت کی چابی کہلایا جاتا ہے۔ دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دی گئی۔ مفسرین نے دعا قبول ہونے کے چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو۔ دعا مانگتے وقت دل، دماغ دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مشغول نہ ہو، اور اسی طرح ناجائز و گناہ کی دعا نہ مانگی جائے۔ دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ اسی طرح محترم ناظرین، وہ دعا جو عرش کو ہلا دیتی ہے، صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر صبح و شام 9 بار پڑھ لیں۔ جاتے ہیں ان قیمتی دعا کی طرف۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ کی ہر قسم حاجت، ہر ضرورت پوری ہوگی۔ جاتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہے۔ ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لے تو بہت عمدہ ہے۔ دعا کی فضیلت یہ ہے کہ دعا مسلمان کی طرف آنے والی تمام بلاؤں کو ٹال دیتی ہے۔ چند دعا کی فضیلت ہمیں یہ جو بندہ یہ دعا پڑھے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی وجبت له الجنہ۔ جس شخص نے کہا میں اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو تو اس شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اس دعا کی جو عرش کو ہلا دیتی ہے، اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ جو بندہ یہ دعا، یہ ذکر پڑھے گا، رسول اللہ نے فرمایا، ذاق طعم الایمان من رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی اور خوش ہو گیا۔ تیسری فضیلت اس دعا کی یہ ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے، گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اذان کے وقت یہ کلمات پڑھنے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ جس شخص نے مؤذن کی اذان سن کر کہا میں گواہی دیتے ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے و رسول ہے، اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو۔ تو محترم ناظرین، تیسری فضیلت یہ ہے کہ قبر میں اس کے لیے کامیابی ہوگی۔ متواتر حدیث صحیح کے مطابق قبر آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو قبر کے امتحان میں کامران و کامیاب ہو گیا وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا، اور قبر میں بھی کامیاب وہی ہوگا جو ان تینوں باتوں پر ایمان لاتے ہوئے راضی اور خوش ہوگا۔ یعنی کیونکہ قبر میں سب سے پہلے انہیں تین چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ جو ان تین چیزوں پر رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا ومحمد النبی پر راضی ہوگا، وہ شخص ہی قبر کے تینوں سوالات من رب کا، ما دین کا، من نبی کا جواب دے پائے گا۔ یعنی جو بندہ رضیت باللہ رب کا ذکر کرے گا وہ تین سوالات کا جواب دے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھائی اور اپنے ممبر پر جب افروز ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ذکر شروع کیا اور روز قیامت رونما ہونے والی بڑے حادثات کو بیان فرمایا۔ انداز بیان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے عظیم الفاظ کا اثر ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی داڑیاں آنسو سے عطر ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ صحابہ کرام نے مختلف سوالات کی اور بعض غیر اہم سوالات بھی ہو گئے جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق صحیح پاکیزہ کلمات سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ رضامندی میں تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح جو بندے کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خوش کر دے گا۔ دنیا میں ان نعمتوں کو پا کر خوش ہونا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز حسن جس کو حاصل ہوگا وہ قیامت کے دن خوش کر دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان صبح و شام 3 مرتبہ یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی میں اللہ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر نبی مان کر راضی اور خوش ہو، اللہ تعالیٰ پر لازم ہے قیامت کے دن کے ایسے شخص کو خوش و راضی کر دے۔ محترم ناظرین، یہ ہے آج کے ذکر، عرش کو ہلا دینے والی ذکر۔ ضرور ہر نماز کے بعد 9 بار پڑھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔